مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے تنگ اور امریکی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز نے اسرائیل میں اسرائیلی کمپنی سے اپنی تمام فرنچائز خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈز اس وقت سے بائیکاٹ اور تنقید کا شکار ہے جب الونیال کمپنی، جو اسرائیل میں میک ڈونلڈ کے ریسٹورنٹس کی مالک اور ان کو سنبھالتی ہے، نے 7 اکتوبر کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے حملے کے فوراً بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیلی فوج کو مفت کھانا عطیہ کرے گی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مسلم ممالک کی جانب سے بائیکاٹ کی وجہ سے حسس گرنے کے بعد میک ڈونلڈ اسرائیلی فرنچائزی الونیال سے اپنے 225 ریسٹوراں کو خریدے گا اور اس حوالے سے معاہدہ بھی طے پایا ہے۔ تاہم کمپنی کی جانب سے اس معاہدے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میک ڈونلڈ زیادہ تر ریسٹوراں مقامی ملکیت میں ہیں۔ واضح رہے کہ الونیال کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو کھانا عطیہ کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں میک ڈونلڈ کی فروخت میں کمی آئی تھی۔ ملیشیا اور انڈونیشیا سمیت مختلف مسلم ممالک میں بائیکاٹ سے میک ڈونلڈ سیلز متاثر ہوئی ہے۔ کمپنی نے جنوری میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا پہلا سہ ماہی سیلز ہدف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی مغربی فاسٹ فوڈ چین اسٹار بکس کو بھی اسرائیل کے ساتھ مبینہ مالی تعلقات پر بائیکاٹ کی مہم کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی موجودہ حکمت عملی اور کارروائیاں مزید غلطیاں ہونے کا اشارہ دے رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پٹی میں جاری جنگ کے باعث 10 لاکھ افراد فاقہ کشی کے دہانے پر پہنچ گئے ہیں۔ انتونیو نے مزید کہا کہ اسرائیلی فورسز کے عددن حملوں کی وجہ سے غزہ پٹی میں وسیع پیمانے پر قتل عام اور تباہی ہوئی ہے۔ دوسری جانب لبنان پر اسرائیلی فوج کی بمباری سے 3 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 31,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 72,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس نے شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے جواب میں ایران کی جانب سے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک ہفتے میں حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق شام میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران اگلے ہفتے تک اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس اداروں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایران کی جانب سے ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے ایران ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق انٹیلیجنس نے قوی امکان ظاہر کیا کہ ایران کی جانب سے ممکنہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر اسرائیل کے میزائل حملے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جس میں متعدد سفارتکار بھی شامل ہیں۔ پرانی سفارت خانے پر اسرائیل کے بعد ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے کے بعد ایران نے اپنے رد عمل میں حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں امریکی صدارتی ایڈمنسٹریشن کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز اسرائیلی وزیر اعظم سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے ایران کی جانب سے ممکنہ حملے پر تبادلہ خیال کیا تھا، اور ہماری ٹیمیں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل حملے کے بعد مسلسل اسرائیل سے رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ممکنہ ایرانی حملے کی صورت میں اسرائیل کے دفاع کے لیے امریکہ کی جانب سے بھرپور مدد کی جائے۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر ملک اور اس کی جمہوریت کو برباد کرنے کا الزام لگایا۔ جے پور میں سونیا گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودی ملک کو برباد کر رہے ہیں، اپوزیشن لیڈروں کو بی جے پی میں شامل ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ہفتے کو وزیر اعظم نریندر مودی کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ جمہوریت کو برباد کر رہے ہیں اور بی جے پی لوک سبھا انتخابات سے قبل اپوزیشن لیڈروں کو بھگوا پارٹی میں شامل ہونے پر مجبور کر رہی ہے۔ جے پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسز گاندھی نے کہا کہ ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے، آئین کو تبدیل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پچھلے 10 سال میں حکومت نے بے روزگاری، مہنگائی، عدم مساوات، مظالم کو فروغ دینے میں مدد کی ہے، کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے۔ راجستھان کے جے پور میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے کہا کہ خود کو عظیم سمجھ کر مودی
جی ملک اور جمہوریت کے وقار کو پارا پارا کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈروں کو بی جے پی میں شامل ہونے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ سونیا گاندھی نے یہ بھی کہا کہ آج ملک کی جمہوریت خطرے میں ہے، ہمارا آئین بدلا جانے کی سازش کی جا رہی ہے اور ہر طرف ناانصافی اور اندھیرا ہے۔ ایران سے تعلق رکھنے والی زومبی اینجلینا جولی نے ایران کی جیل سے رہائی کے بعد پہلی بار اپنا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایرانی خاتون سحر تابار، جو کہ اینجلینا جولی سے مشابہ اپنی ڈرانوی تصویر شیئر کر کے مشہور ہوئی تھیں، انہوں نے اب ایرانی جیل سے رہائی کے بعد اپنا حقیقی چہرہ دکھا کر دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ سحر تابار نامی خاتون نے اینجلینا جولی بننے کے لیے اپنی سرجری کروائی تھی، جس کے بعد وہ 2019 میں خبروں کی زینت بنی تھیں۔ سحر کی اس پلاسٹک سرجری کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا، جس سے ان کا چہرہ خراب ہو گیا، جس کے بعد سے انہیں زومبی اینجلینا جولی قرار دیا گیا۔ تاہم اب وہ جیل سے رہائی کے بعد اپنا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لے آئی ہیں۔ رہائی کے بعد انٹرویو دیا کہ جو تصویر انہیں نے پہلے دکھائی تھی ان میں میک اپ اور فوٹو ایڈیٹنگ کا استعمال کیا گیا تھا۔ زومبی اینجلینا اور سحر نے انٹرویو میں بتایا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے فالوورز کی تعداد بڑھانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ واضح رہے کہ 2019 میں انہیں بدعنوان اور توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور 10 سال کی سزا دی گئی تھی۔ اس سوشل میڈیا اسٹار کو حال ہی میں محض 14 ماہ کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔